الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے نبی، اے میرے محبوب، دنیا میں لوگوں کو جا کر یہ بتا دے کہ میں اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں. میں آج اس بات پر گفتگو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہیں، کتنے بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری چیزوں کو گھیرے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ہمیں فائدہ یہ ملے گا، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں: عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرما رہے ہیں میں اپنا عذاب جس کے اوپر چاہتا ہوں اس کے اوپر نازل کرتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جسے عذاب دینا چاہتا ہوں اس کے اوپر عذاب اتارتا ہوں. ہر ایک کے اوپر عذاب نہیں اترتا، ہر ایک عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. اور آگے اللہ فرما رہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت، میری مہربانی، میرا کرم کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ سب چیزوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے برابر ہے. سب انسانوں کے لیے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. دو نام ہے اللہ تعالیٰ کا. رحمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت، جس کی مہربانی کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص ہو، مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو، اسے کہتے ہیں رحمان. الرحیم کہتے ہیں جس کی رحمت سب کے لیے برابر ہے،
کافر، غیر مسلم، ہندو، عیسائی، سکھ سب کے لیے برابر ہے۔ آپ سوچیں دنیا کے اندر ہزاروں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہزاروں انسان پل پل لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ دنیا باقی ہے، اس کے باوجود یہ دنیا باقی ہے۔ اور دنیا باقی ہی نہیں، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر کے، اللہ کے احکامات کے حدود کو توڑ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی روزی دیتے ہیں، روزی ہی نہیں بلکہ ہم سے کوسوں آگے بڑھا کے رکھے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی چیز شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے کہ دنیا کے اندر بھی میری رحمت ہے اور آخرت کے اندر بھی میری رحمت ہوگی۔ آخرت کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے، دنیا کی رحمت سارے انسانوں کے لیے، دنیا کی رحمت سارے انسانوں کے لیے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، کتنی رحمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انزل منها رحمۃ واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کو دنیا کے اندر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کو دنیا کے اندر اتارا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام، اسی ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بھی بانٹا، اسی ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے درمیان بھی بانٹا، اسی ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی بانٹا، اسی ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی بانٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایک رحمت کو انسانوں کے اندر بھی بانٹ رہے ہیں، جنات کے درمیان بھی بانٹ رہے ہیں، جانوروں کے درمیان بھی بانٹ رہے ہیں، چڑیے پرندے درندے ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسی ایک رحمت کو بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا۔ اسی ایک رحمت کا اثر یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ ترستی رہتی ہے، اسی ایک رحمت کے ٹکڑوں کا اثر یہ ہے کہ ایک انسان جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی بچے کے لیے اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی ایک رحمت کا اثر یہ ہے کہ بیٹا اگر بھوک سے تڑپتا ہے، ماں کتنے دنوں سے بھوکی ہو، ماں اپنے بھوک کی پرواہ نہیں کرتی ہے، ماں اپنی پیاس کی پرواہ نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کے لیے تڑپ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، حضرت حاجرہ بھی پیاسی ہے، حضرت حاجرہ بھی بھوکی ہے، حضرت اسماعیل کو پیاس لگتی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بچے کو پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے تو پورے صفا مروا کا 1 مرتبہ 7 مرتبہ چکر لگاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ماں کی ممتا۔ اور یہ ماں کی ممتا اللہ تعالیٰ نے جو ایک رحمت اتاری ہے، اسی ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بانٹا، اور انسانوں میں سے آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، ہزاروں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سارے انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو بانٹا ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً، جو 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رحمتوں کو دنیا کے اندر بھیجا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو 99 رحمتیں بچی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان 99 رحمتوں کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اسی ایک رحمت کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے وہ رحم و کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے اوپر اسی ایک رحمت کے ذریعے فیصلہ فرمائیں گے۔
آپ سوچیں دن بھر میں اللہ تعالیٰ کے خلاف کتنے کام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان صبح کو اٹھتا ہے، صبح کو اٹھنے کے بعد اللہ کا نام لینے کے بجائے، اللہ کے دربار میں آنے کے بجائے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے معافی مانگنے کے بجائے فوراً اپنے کام میں جاتا ہے، وہاں جا کر کے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں رات کو سویا، رات کو میری آنکھیں بند ہوئی، دوبارہ کس ہستی نے میری آنکھیں کھولی، دوبارہ کس ہستی نے مجھے اس دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی۔ یہ انسان بھول جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا، جب میری آنکھیں بند ہوئی تھی، ہمیشہ کے لیے میری آنکھیں بند ہو سکتی تھی۔ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ جب میں رات کو سویا تھا وہ کس نے مجھے صحیح سالم صبح کو اٹھایا۔ یہ انسان اپنے اس محسن کو بھول جاتا ہے، اس محسن کی تعریف کرنے کے بجائے، اس محسن کو یاد کرنے کے بجائے فوراً اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اتنا مشہور ہو جاتا ہے، اتنا مشہور ہو جاتا ہے، پورے دن کام کرتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز بھی گئی، اذان ہوتی ہے ظہر کی نماز کے لیے، یہ انسان اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اذان کے اوپر مسجد میں نہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوپہر میں پیٹ بھر کھانا کھلاتے ہیں۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ میرے دوستو آپ سوچیں، جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے رحیم ہے، اتنے بڑے کریم ہے، اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، ان سے بھی نافرمانیاں ہو جاتی ہے، ان سے بھی میری مرضی اور میری منشا کے خلاف کام ہوتا رہتا ہے۔ وہ انسان میرے دربار میں آتے ہیں، میری مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر کے اپنے ماتھے کو میرے سامنے جھکاتے ہیں، جھکا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتے مولا ہم سے نیک کام بھی ہوئے، گناہ بھی ہوئے، بہت سارے گناہ ہو گئے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ میں غفور الرحیم ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے اندر رحم و کرم ہے، میں رحمان و رحیم ہوں، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے انسانوں کو بخش دیتا ہوں، میں ایسے انسانوں کو بخش دیتا ہوں۔ بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اپنے سر کو جھکانے کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام بھیجا، اس قرآن کے اندر پیغام بھیجا جو قرآن ہمیشہ تک رہنے والا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ہر طرح کے مسلمان ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں جو دن بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور ایسے بھی انسان مسلمان ہیں جو دن بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے انسانیت کے لیے اپنے نبی کے ذریعے قیامت تک رہنے والے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی دنیا کے لوگوں سے جا کر کہہ دینا، میرے بندوں کو خبر کر دینا، میرے بندوں کو یہ بات بتا دینا انی انا الغفور الرحیم، تمہارا ایک پروردگار ہے، تمہارا ایک خدا ہے، تمہارا ایک معبود ہے، انی انا الغفور الرحیم، جو لوگوں کو بہت بخشنے والا ہے، جو لوگوں کو بہت رحم کرنے والا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے جتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور اپنے اوپر کمبل ڈال کے رکھا تھا۔ وہ صحابی آئے اپنے اوپر کمبل ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا،
تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، میں آپ کی زیارت کر لوں، آپ کے پاس آؤں۔ اللہ کے نبی جس راستے سے میں آ رہا تھا اس راستے میں بہت سارے درخت تھے، گھنا جنگل تھا، وہاں میں نے چڑیوں کے بچوں کی آواز سنی۔ جب میں نے جا کر کے دیکھا تو چند بچے تھے، میں نے ان بچوں کو اٹھا لیا اور میں اپنے کمبل کے اندر ڈال کر کے وہ بچے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں ان چڑیوں کے بچوں کو اٹھایا اتنے میں اس کی ماں آ گئی، اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور میرے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، میرے سر کے اوپر چکر لگانے لگی۔ میں نے ان بچوں کو نیچے رکھ دیا، وہ ماں بھی ان بچوں کے میں آ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے آسانی سے اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا، اس کے بچوں کو بھی پکڑ لیا، میں نے آسانی سے اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا اور اس کے بچوں کو بھی پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، او میرے صحابی ان بچوں کو اس کی ماں کو نیچے رکھو، چھوڑ دو۔ وہ بچے چل نہیں سکتے تھے، اڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ ماں جو چڑیوں کی ماں تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی، چاہتی تو اڑ کر بھاگ بھی سکتی تھی، وہ بچے بھاگ نہیں سکتے تھے لیکن ماں اڑ کر بھاگ سکتی تھی، لیکن وہ ماں بھاگی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ اس کی ماں ہی یہ چڑیا اڑ کر بھاگ سکتی کہ نہیں؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ضرور بھاگ سکتی ہے، اس کے پر ہے اڑنے کے لیے، اس کے پاس طاقت ہے اڑنے کے لیے، چل کر جا سکتی ہے، بھاگ کر اڑ کر جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کس چیز نے اس کو روک کر رکھا ہے؟ میرے صحابہ بتاؤ طاقت ہونے کے باوجود بھی، پر ہونے کے باوجود بھی، پیر ہونے کے باوجود بھی یہ چڑیا بھاگ نہیں رہی، اس کی ماں جا نہیں رہی، کس چیز نے اس کو اپنے بچوں کے پاس روک کر رکھا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ممتا ہے، اس کی ماں کی محبت ہے۔ جو ماں اور بچوں کے درمیان محبت ہوتی ہے اسی محبت کی وجہ سے تم نے ان بچوں کو اس بچوں کی ماں کو پکڑا۔ اگر وہ ماں چاہتی جب تم نے ان کے بچوں کو پکڑا تھا وہ ماں دیکھ کر وہاں سے دور بھاگ جاتی، تمہارے سر کے اوپر چکر نہیں لگاتی، اور جب تم نے ان بچوں کو نیچے رکھا وہ ماں ان بچوں کے پاس آ کر بڑھ گئی، آسانی سے تم نے اس کو بھی پکڑ لیا، اس کی ماں کو بھی پکڑ لیا۔ وہ جب ماں چاہتی تو وہاں سے بھی بھاگ سکتی تھی لیکن وہ ماں وہاں سے بھی نہیں بھاگی۔ اب جب میں نے تمہارے سامنے ان بچوں کو چھوڑ دیا، یہ ماں یہاں سے بھی نہیں جا رہی ہے، یہ بچوں کے لیے اس کی ماں کے اندر جو محبت ہے، اس کی ماں کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ محبت اس کی ماں کو روکے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تم بتاؤ یہ ماں کیا اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراقها، جتنی یہ چڑیا اپنے چوزوں سے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے قید ہو جانا پسند کر رہی ہے لیکن بھاگ نہیں رہی ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس چڑیا، اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرمائے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اردو والے اس کا ترجمہ کرنے میں گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اگر ایک ماں غصے میں آ کر کے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیتی ہے، ایک ماں غصے میں آ کر کے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھول دیتی ہے، انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بچہ واپس آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کے ابتدائی حصے میں اپنے ان بندوں کے لیے انتظار میں رہتے ہیں جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جس طرح ماں دروازے پر اپنے بچے کے انتظار میں رہتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ان بندوں کا انتظار رہتا ہے
جو بندے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور ہو چکے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات دن کے آخر حصے میں بندے میرے پاس آ جائے اور میرے پاس آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں اپنے ان بندوں کو معاف کر دوں، میں اپنے ان بندوں کو معاف کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اسی طرح جب شام ہوتی ہے، شام کی ابتدا، شام کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، شام کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ابھی اپنے ان بندوں کا انتظار رہتا ہے جو رات میں اللہ تعالیٰ سے دور جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بندے میرے پاس آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اپنے ان بندوں کو معاف کر دوں، تو اپنے ان بندوں کو معاف کر دیں۔ دوستو، گنہگاروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ صرف مسجد اللہ تعالیٰ کے دربار نہیں، زمین کے کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، زمین کے کسی بھی کونے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے۔ ایک شہر کے اندر، ایک علاقے کے اندر ایک بڑا گنہگار تھا اور علانیہ گناہ کرنے والا تھا، لوگوں کے سامنے شراب پیتا، الٹے سیدھے کام کرتے۔ تو لوگوں نے تنگ آ کر کے اس انسان کو اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکال دیا اور جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ انسان جنگل کے اندر رہا جب تک اس کی زندگی رہی، جب تک کھاتا پیتا رہا۔ اس کی موت کا وقت آیا تو اس انسان نے اپنے دائیں بائیں نہ دیکھا کہ میرا آخری وقت ہے، مسلمان ہوں، مجھے جنازہ دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے نہ میرا دوست ہے، نہ میرے گھر والے ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ انسان آخر وقت میں، موت کا وقت ہے، آخر وقت میں اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے اور اسے کوئی دوست نظر نہیں آتا، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آتا، کوئی خاندان والا نظر نہیں آتا۔ اس وقت وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے اللہ، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت کے اندر اضافہ ہو جا رہا ہے، اگر مجھے عذاب دینے سے، مجھے تکلیف دینے سے، مجھے سزا دینے سے تیری بادشاہت کے اندر اضافہ ہو جائے، یا مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت کے اندر کمی ہو جائے، تو اللہ میں تجھ سے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ یا اللہ، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت کے اندر اضافہ ہو جائے تو مجھے عذاب کے اندر رہنا منظور ہے، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت کے اندر کمی آ جائے تو اللہ میں معافی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ آواز آتی ہے، نہ تجھے سزا دینے سے میری بادشاہت کے اندر اضافہ ہوگا، نہ تجھے معاف کرنے سے میری بادشاہت کے اندر کمی آئے گی۔ بندہ تو آخر چاہتا کیا ہے، تو مجھ سے مانگنا کیا چاہ رہا ہے؟ اس بندے نے کہا، اے اللہ، رجائی رحمتی اوسع من ذنوبی، یا اللہ تیری رحمت کا خزانہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑا ہے، تیری رحمت کا خزانہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ یا اللہ، تو اگر مجھے معاف کر دے گا، تیری رحمت کے خزانے کے اندر سوئی برابر کی، ذرہ برابر کی کمی نہیں آئے گی۔ اسی رحمت کے وسیلے سے اللہ اسی رحمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو فوراً معاف فرما دیا، تو اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ پورا جنگل کے اندر میرا ایک بندہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو جنازہ دینے والا، اس کو کفن دفن کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، تم اپنے لوگوں کو لے کر جاؤ اور اس کو کفن دفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور بنی اسرائیل کے اندر خبر کر دو کہ جس کو بھی اپنے گناہوں کی معافی جس کو بھی اپنے گناہ معاف کرانا ہے، اس بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ جس انسان کو بھی اپنے گناہ معاف کرانا ہے، اس انسان کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جاتے ہیں، اپنے صحابہ کو لے کر جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کا اعلان کر دیتے ہیں، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے گناہوں کی معافی کرانے کی طرف رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ علاقہ والے بھی پہنچ جاتے ہیں جس علاقے سے اس انسان کو نکالا گیا تھا۔
لوگوں نے اس کے چہرے کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے وقت کے نبی، اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی انسان ہے جس انسان کو ہم نے تنگ آ کر کے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا، جو انسان شرابی تھا، کھلم کھلا شراب پیتا تھا، ہم نے تنگ آ کر اس انسان کو اپنے علاقے سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ لوگ اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس انسان نے مجھ سے اس طرح معافی مانگی ہے، اس انسان نے اس طرح مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور میں اس انسان سے اتنا خوش ہوں کہ اگر یہ انسان یہ کہتا کہ اللہ میری نماز جنازہ میں دنیا کے جتنے بھی گنہگار ہیں سب سارے گنہگار شریک ہو جائے، اللہ تو سارے گنہگاروں کو معاف کر دینا، میں اس انسان سے اتنا خوش ہوں کہ سارے گنہگاروں کو معاف کر دینا، سارے گنہگاروں کو معاف کر دیتا۔ جس سے میرے دوستو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، جوانی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی طاقت ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکائے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، یقیناً ہماری دنیا بھی چمک جائے گی اور آخرت بھی چمک جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی اسے